کیا ہوتا ہے؟ اختلافات عروج پہ چلے جاتے ہیں، اور جن گھروں میں اختلافات ہیں ان کی تعداد، ایک جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں تحقیق کی تو کہنے لگے 91% لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں رہتا، اختلاف رہتا ہے۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے اماں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ابا جی، میں اکثر کہتا ہوں اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا تیرا ابا تو اچھا ہی نہیں تھا، یہ زیادتی کرتا تھا، تم 4 بچے پیدا ہو گئے تھے، میں چھوڑ کے کہاں جاتی، تمہاری خاطر بیٹھی رہی ہوں۔ ابا جی کے کہتے ہیں بیٹا تمہارے ننیال والے تو ظالم تھے اور تمہاری اماں تو رکھنے والی نہیں تھی، تم 3-4 بچے ہو گئے تو میں نے کہا کیا کروں، تمہاری خاطر میں نے اس کو بسایا۔ وہ ان کے خلاف کر رہا ہے، وہ ان کے بچوں دونوں سے مخالفت کرنی شروع کر دیتے۔ محبت پیدا کریں۔ اماں کو یہ چاہیے کہ اماں کہے کہ بیٹا تمہارے باپ نے بڑی محنت کر کر کے تمہیں رزق کھلایا، اور باپ یہ کہے کہ بیٹا تمہاری ماں نے میرے ساتھ بڑا کٹھن وقت گزارا۔ اب بچوں کے دلوں میں دونوں کی محبت پیدا ہوگی، بچے ہم سے بھی جڑیں گے، آپس میں بھی جڑیں گے، پیار فروغ پائے گا، نفرتوں کو فروغ دینے کی بجائے محبتوں کو۔ اچھا لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اب گھر گئے ہیں نا، لڑکی گئی ہے پیچھے تو بہن بھی غلط مشورہ دیتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہتی ہے اتنا قابو میں نہ کرنا، جب آئے نا مائیں بہنیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گی۔ میں یہ بات بزرگوں کی لکھی ہوئی اور تجربے کی عرض کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں جب تیرا خامن گھر ہو نا تو ذرا جم کے پوچھنا اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا، اس کی اماں کو بھی روٹی، جب گھر ہو تو اسے یہ کبھی باور نہیں ہونا چاہیے کہ تو خیال نہیں رکھتی، اور جب چلا جائے نا پھر موجیں کرنے دینا، پھر نہ خیال کرنا اس کے ابا جی چاہے بیچارے بھوکے ہیں اور رات کے۔ اور ادھر لڑکی کے گھر والے اس کی بہنیں کہتی ہیں جب آپ ہوتے ہیں تب بھی بات سنتی ہے، ورنہ تو یہ ہم سے سلام بھی نہیں لیتی سیدھے منہ سے۔ بھائی جان آپ کو کیا بتاؤں، بھابی نے نا میری طرف دیکھ کے نا میری طرف دروازہ بند کر لیا تھا، میری طرف دیکھ کے تو فریج کے اندر رس ملائی رکھ کے تو تالا لگا کے چابی چھپا دی ہے۔ یہ کوئی لڑائی والی بات ہے؟ رس ملائی 100 روپے کی اور لے آنا بازار سے، اور دروازہ اگر اس نے بند کر دیا تو میری بہن تو کھول لینا، اس میں جھگڑا پیدا کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو اس قدر نفرت کو فروغ، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھرا جا رہا ہے۔ اب سنیے حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے بیوی کا ابا ہی ہو، اس کی ماں ہی ہو، اس کی بہن ہی ہو، فرمایا جس نے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا، فرمایا اس بھڑکانے والے پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ اور فرمایا جس مرد نے، جس عورت نے کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا، اس پر بھی اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل بن جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں ہے تو بدتمیز پر کیا کریں، گزارا کر میری بیٹی تو گزارا کر، بندہ ٹھیک نہیں، تو گزارا کر۔ اور ادھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیوی تو تیری ہے اس طرح کی، پر بھائی جان چھوڑیں آپ، بھئی ساری بات تو نے بتا لیا، چھوڑنے والا بچا کیا ہے؟ اب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ دونوں کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، دونوں کے اندر اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ جب داماد اپنے سسرال ہوتا تو اس کی عزت ہوتی، اور جب اپنے گھر ہوتا تو اس کی بیوی کے سامنے تعریف کی جاتی کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، ڈھب سے سلام لیتا ہے، باعزت آدمی ہے، باوقار آدمی ہے، نمازی ہے یا محنتی ہے، پرہیزگار ہے یا اخلاق والا ہے۔ اور بچی کے گھر والے تعریف کرتے، کہتے بڑی اچھی ہے، بڑی سلیقے مند ہے، بیٹا اس کے ساتھ جم کے گزارا کرنا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں پیار بڑھے گا، میاں بیوی میں پیار بڑھے گا تو ان کی زندگی سکھی گزرے گی۔ ورنہ یاد رکھو گھر والوں، ماں باپ یاد رکھو، تمہاری 2 منٹ کی نفرتوں نے بیٹے اور بیٹے کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ روزانہ تپتے ہیں، روز جلتے ہیں، روز وہ آہوزاری کرتے ہیں، اور تم نے اپنے 2 منٹ کی لذت کی خاطر، 2 جملوں کی خاطر نفرت بھر دی ہے بیٹی کے دل میں، نفرت بھر دی ہے بیٹے کے دل میں۔ اماں بڑا رونا آتا ہے بیٹے کے سامنے کہ میری بیٹی جو ہے، میری بہو جو ہے میری بات نہیں مانتی، اور ٹپ ٹپ تو آنسو گراتی ہے۔ اگر تو یہی اللہ کی بارگاہ میں رو دیتی نا کہ اللہ مہربانی کر اور میری بہو کو میرے حق میں صحیح کر دے، تو تیرے آنسوؤں کی خیرات اللہ تیری بہو کو فرما بردار بنا دیتا، تیری بہو تیری فرما بردار بن جاتی۔ اور بیوی کے بھی بڑے آنسو گرتے ہیں
کہ تیرے گھر والے بڑے برے ہیں, مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, یہی آنسو اگر وہ سائڈ پہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں بہا دیتی تو اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا. میرے دوستو, نفرتیں نفرتیں نفرتیں, روز میٹنگ ہوتی ہے, 2 منٹ شوہر اماں کے گھر گیا, اماں کے کمرے میں گیا تو اماں نے رو کے کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ, بہن کے پاس گیا تو وہ رو پڑی, بیوی کے پاس آیا تو وہ رو پڑی, ایک بیچارہ باہر سے تنگ آیا, ایک گھر آیا تو مصیبت کھڑی ہے. میرے دوستو جہنم بن گئے گھر معاذ اللہ تعالیٰ. تھوڑی توجہ لو, حدیث سننا, اور یہ روایت میں نے ایک جگہ نہیں شاید میں نے 20 جگہ بیان کی ہو, اور جب میں پڑھتا ہوں تو سکون ہوتا ہے, بیان کرتا ہوں تو روح کو تازگی ملتی ہے. اختلاف رائے ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اور جناب علی المرتضیٰ شیر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم وکیل بنے ہوئے ہیں, وکیل, لڑکے والے لڑکے کے وکیل ہیں, لڑکی والے لڑکی کے وکیل ہیں, ہم وکیل بنے ہوئے. اختلاف رائے ہو گیا اور بات بڑی تو رنجش ہو گئی, اور روایت کون کر رہا؟ حضرت علی خود. شیر کی باتیں بھی شیر ہی ہیں, ہر بندہ نہیں غلطی مان سکتا, کوئی دلیر ہی ہوتا ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. ہر اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے نا, اعلیٰ ظرف, وہ غلطی مانتا ہے. کم ظرف تو کہتا ہے میں اچھا ہی بڑا ہوں, مجھ سے کبھی ہوئی ہی نہیں. اعلیٰ ظرف جناب علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں آج غلطی میری تھی, فاطمہ کی غلطی نہیں, آج غلطی بولیے گا. ایک میرے دوست مجھے کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانا حضور کی سنت ہے. تو بیوی میری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, 2 کپ چائے بنا بیٹھا ہوں, ابا جی اور اماں جی جان نہیں چھوڑ رہے اس دن سے. کہتے ہیں کس لیے لائے ہیں اسے, تو چائے بنائے گا آپ؟ کہتا ہے جی آپ یا تو میرے ابا جی کو سمجھا دیں یا حدیث واپس لے لیں, دیانتداری کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے جی بیوی راضی ہے, اس کو میں نے چائے بنا کے دی اور ایک پونسٹان کی گولی لا کے دے دی, اس سے زیادہ نہیں. اور بیچاری ساری عمر 15 سال شادی کو ہو گئے میری خدمت کرتے, ایک چائے کا کپ بنا دیا ہے. اماں اس دن کی کہہ رہی ہے مینوں تو آج پتہ لگا ہے کہ تو مرید ہویا پیا ہے. تو ابا جی بھی اس دن کے میری جان نہیں چھوڑ رہے, تو آپ کہتے ہیں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا سنت ہے, تو یہ بھی تو کوئی معاملہ کرے نا. اب میں کیسے ابا جی کو سمجھاؤں کہ یہ سنت ہے؟ تو جو ابا جی ہیں وہ مہربانی نہیں کرتے تھوڑی سی؟ جب میاں بیوی باورچی خانے میں کام کر رہے ہیں تو آپ ذرا مہربانی کریں چھت پہ ہی تشریف لے جائیں, اور نہ آپ دیکھیں نہ آپ کو دقت ہو. تو یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہم نہیں محبت کو فروغ پانے دے رہے. جو ماں باپ ہیں, جو بہن بھائی ہیں, جو رشتہ دار ہیں, وہ محبتوں کو پروان نہیں اور بدگمانی پیدا کرتے ہیں. بہن بھائی بیٹھے ہیں تو اماں کہے گی بیٹھا ہوا تھا کل اپنی بہن کے پاس, بیٹی اب تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے گا, چاہے وہ بیچارہ اس کو اسی کے حق میں سمجھا رہا ہو. اس قدر زیادتی, اس قدر زیادتی, اس قدر توڑا جا رہا ہے, جوڑنے والی بات ہی کوئی نہیں بچی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں غلطی میری ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, حضور کو پیغام چلا گیا ہے. حضور نے نہیں فرمایا بیٹی تو گھر آ جا, میرے حبیب نے فرمایا تو وہیں رہ میں آتا ہوں. حضور تشریف لائے. شیر خدا فرماتے ہیں سارا کچھ تو مصطفیٰ پہلے ہی جانتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, سارا کچھ تو پہلے جانتے ہیں. لیکن پھر بھی بات سنی اور سمجھ گئے کہ آج اجتہادی خطا شیر خدا کی ہے. فرماتے ہیں بات سن کے نہ تو حضور نے تبصرہ کیا کیا, یہ نہیں فرمایا کہ علی تو نے اچھا نہیں کیا. مجھے کوئی شخص کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جتنا پیار سیدہ فاطمہ سے میرے رسول نے کیا ہے کوئی باپ اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو ہنسایا اس نے مجھے ہنسا دیا ہے, جس نے اسے ناراض کیا الفاطمہ تو بدعۃ منی. فرمایا فاطمہ الگ وجود نہیں, یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے, میرے محبوب کا شہزادی سے پیار. اور حضرت علی المرتضیٰ خود کہہ رہے غلطی میری. حضور نے قریب بٹھایا اور فرمایا ضروری نہیں کہ تم لڑا کرو, شانے بن جاؤ, خبردار آج کے بعد جھگڑا کیا تو دعا کی یا اللہ ان دونوں میں محبت پیدا کر دے. یہ بات کہہ کے حضور اٹھے, اے محبوب قربان جائیں تیری عظمتوں پہ. حضور نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کونے میں لے گئے. طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں. حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں غلطی پہ ہوں, فاطمہ
علی تیرے شوہر ہیں اور شوہر کو اللہ نے بڑے حق والا بنایا ہے، ضروری نہیں جیسے تو کہے ویسے علی کرے۔ میری بیٹی بڑی نازوں کی پلی ہوئی ہے، جتنی مصطفیٰ کے نازوں کی پلی ہوئی ہے تو پال بھی نہیں سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیرا وہاں گمان بھی نہیں جا سکتا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تو کہے علی ویسے کرے بھی، بیٹی خبردار آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے، خبردار آج کے بعد علی کوئی بات کر بھی دے تو صبر کر، حوصلہ کر۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے گردن جھکا دی۔ حضرت علی فرماتے میں سن رہا تھا، جب فاطمہ جھکی فرماتے میں دوڑا آیا، آ کے حضور کا ہاتھ تھاما اور سینے سے لگا لیا، کہا محبوبہ فاطمہ کو تو نہ ڈانٹے، حضور فاطمہ کو تو کچھ نہ کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کچھ نہ کہیں، حضور غلطی میری ہے، اور علی وعدہ کرتا ہے آج کے بعد میری شکایت کوئی نہیں آئے گی۔ حضور ماں باپ کے لیے روشن مثال، ماں باپ گھر والے سمجھیں کہ ہم جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، غلط مشورے نہ دو، گھر برباد نہ کرو۔ تم نے چند جملے کہہ دیے اور بیٹی کے دل میں نفرت پیدا کر دی، شوہر کے لیے چند جملے کہہ دیے اور خامد کے دل میں نفرت پیدا کر دی بیوی کے لیے، یہ کیا تم فروغ دے رہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر بیٹی کی کسی موقع پہ غلطی نہیں بھی ہے تو ڈانٹ بیٹی کو دیا، اگرچہ الگ بلا کے ڈانٹ دیا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ڈانٹا فاطمہ کو، آنسو میری آنکھوں میں آ گئے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، جوڑنے والے بنو، قریب کرنے والے بنو۔ وقت کم ہے زندگی میں محبتوں کے لیے، وقت کم ہے زندگی میں، لاتے ہو کہاں سے فرصت نفرتوں کے لیے۔ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، اس میں محبتیں فروغ پا جائیں تو بڑی بات ہے، کہاں سے وقت نکالا غیبت کرنے، چغلی کرنے، طنز کرنے، تانا دینے۔ پیار کر، پیار محبت کر، خلوص کا مظاہرہ کر۔ تیری آنکھ میں آنسو آنا چاہیے کسی کے لیے تیرے دل میں محبت موجزن ہونی چاہیے، کسی کے لیے تو جذبات عقیدت رکھے۔ میرے دوستو جوڑنے والے بنو، صلح کراؤ، ایک دوسرے کے قریب کرو، کردار ادا کرو تو قریب کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کے حق میں، یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ابا جی کے خلاف اس کے بچوں کو بات بتا رہے ہوتے۔ اور میری بہنیں، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کے، ایک کبیرہ گناہ اکٹھا کرتی ہو تم، کبیرہ گناہ، جب شوہر کو اس کی اماں اور اس کے ابا کے خلاف بھڑکاتی ہو، اگر وہ نافرمان ہو گیا نا ماں باپ کا تو اپنے لیے تو جہنم کٹھی کرے گا، تم بھی حصے دار بن جاؤ گی۔ خدا را اس بات سے پرہیز کرو، کبھی بھی اس کے ماں باپ کے خلاف نہ بھڑکاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا تمہارے کہنے پر تو تم اپنے لیے دوزخ کٹھی کر لو گی، اس لیے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، سخط اللہ فی سخط الوالد۔ جس کا باپ راضی ہے اسی کا رب راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے۔ تو خبردار تم نہ اس کام میں حصے دار بننا۔ اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں، میرے صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد رکھے جو بیٹی، جو بہو اپنے سسرال والوں کی خدمت گزار رہے اور جو بیٹا اپنے سسرال والوں کا خدمت گزار رہے، فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اولادیں اس کی فرما بردار رہیں گی، اس کی اولادیں، اس کے بہو، اس کے داماد اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اپنے ماں باپ کی نوکری بیکار اور اپنے سسرال والوں کی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا سسر بھی باپ ہوتا ہے اور ساس بھی۔ تو ماں بتائے نا، جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹے کا عیب بیان کرتی ہے؟ اس کے لب پہ آتا ہے؟ تو ماں بننا تجھے اللہ کے رسول نے تو باپ بن، باپ تو عیب چھپایا کرتا ہے، کبھی بیان بھی کیا کرتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ماں باپ بنیے اور جوڑنے والے بنیے، قریب کرنے والے بنیے، محبتوں کو فروغ دیجئے۔ اللہ کرے آج ہم یہاں سے اٹھیں، گھر جائیں، اگر نیند پوری کرنی بھی ہوئی تو کریں، اور پھر وہ جو دو لڑے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں باری باری، ان کی صلح کرائیں، صلح کرا کے واپس آئیں۔ گھر والے پوچھے کدھر گئے تھے تو جواب دے کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے گیا تھا۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔
اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی. آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ 2 لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا. ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے. ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کریں. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں. آپ کہیں، مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا. کون انکاری ہے اس کام سے؟ سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے؟ تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا. ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہو نا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے